بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جوہر رکھا ہے، ایک قابلیت رکھی ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے، ایک وصف رکھا ہے جو دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں ہے، نہ فرشتوں میں ہے، نہ پرندوں میں ہے، نہ چوپایوں درندوں اور جانوروں میں ہے. وہ جوہر کسی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے. اس جوہر کا نام ہے محبت، اس صلاحیت کا نام ہے محبت. فرشتے محبت نہیں کرتے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبور ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. ان کے مزاج میں فرما برداری ہے. بہت نمازیں پڑھتے ہیں لیکن عشق میں نہیں پڑھتے. ان کا اللہ نے نماز پڑھنے کا مزاج بنا دیا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عشق کر سکتا ہے، وہ محبت کر سکتا ہے. اگر وہ دنیا سے محبت کرنے لگ جائے تو اس کا شب و روز دنیا کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کا دیوانہ بن کر حرام حلال کی ساری تمیزیں اٹھا کر وہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگتا ہے. اور اگر وہ اپنی محبت کا صحیح سرمایہ، محبت کا سرمایہ اپنے مالک پر صرف کرے اور اپنے پروردگار سے محبت کرے اور عشق کرے تو وہ انسان رہتے ہوئے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. اللہ سے محبت یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ سے محبت یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنے محبوب کے حصول میں وہ بڑی سے بڑی ناگواری کو برداشت کر لیتا ہے، اور اپنے محبوب کے عشق میں وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو جھیل لیتا ہے. اپنے محبوب کی محبت میں وہ بڑے سے بڑے کام کر جاتا ہے. اور اگر دنیا کے لیے ہو تو دنیا کے لیے، اللہ کے لیے ہو تو اللہ کے لیے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے
دنیا کو دل دیا، جنہوں نے دنیا سے محبت کی، جو دنیا کے دیوانے ہوئے، انہوں نے دنیا کے لیے اتنا کچھ کیا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جنہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ سے عشق کیا، اللہ سے تعلق بنایا، اللہ کو دل دیا، انہوں نے اللہ سے محبت کی بھی ایسی داستانیں قائم کر دیں، ایسی تاریخیں رقم کر لیں، اور ایسے ایسے واقعات ان سے ظاہر ہوئے، رونما ہوئے کہ انسان کی عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو مجمع تیار فرمایا تھا حضرات صحابہ کرام کا، وہ سب کے سب اللہ کے ایسے دیوانے تھے، اللہ کے ایسے عاشق تھے، اللہ کے ایسے محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دی۔ اور یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں محبت کے بغیر نہیں دے سکتا کوئی۔ ایک قربانی انسان دیتا ہے کسی کی ترغیب پر، جذبات میں آ کے قربانی کر بیٹھا، جذبہ ٹھنڈا ہوا پھر ویسے کا ویسا۔ حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں جذبات پہ مبنی نہیں تھیں، حضرات صحابہ کرام کا دین میں تسلط اور دین پر استقامت اور ان کے ایمان کی قوت اور ان کے اعمال کا وزن، یہ ان کے جذبات کی وجہ سے نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دھواں دھار 1 گھنٹے کی تقریر فرماتے تھے، صحابہ جذبے میں آ کے قدم اٹھا لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب تقریر کا جذبہ ٹھنڈا ہوا تو سارے کام ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ اللہ کے ایسے دیوانے ہو گئے تھے، اللہ کے ایسے عاشق ہو گئے تھے، اللہ پاک سے ایسی انہیں محبت ہو گئی تھی، اور ان کا دل اللہ پاک کی ذات سے ایسے لگ گیا تھا کہ دن رات وہ کہیں بھی ہوں، کسی حال میں ہوں، ان کا دل اللہ پاک کے عشق سے موجزن رہتا تھا، اور وہ قربانی کے مواقع ڈھونڈتے تھے، جان دینے کے مواقع ڈھونڈتے تھے کہ کہیں جان دینے کا موقع ملے اور ہم اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی محبت میں پیش کریں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جنگجو قسم کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگی لائن کی بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ اسلام تو بہت بعد میں لائے، لیکن ان کی جنگی مہارتوں اور ان کی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات میں ان سے مشورہ بھی کرتے تھے، اور ان کی رائے پہ فیصلہ بھی فرماتے تھے، اور جنگی معاملات میں ان کو آگے رکھتے تھے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو جنگی معاملات میں آگے رکھا، اور وہ ایسے مار دھاڑ قسم کے آدمی تھے کہ جب کبھی کسی میدان میں اترتے تھے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے چوٹ لگے گی یا میں مر جاؤں گا، مارا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، کیا نقصان ہوگا اور کیا مجھ پہ بیتے گی، وہ اس کو نہیں سوچتے تھے، بلکہ اندھا دھند ہو کے لڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا حمص میں ان کی قبر ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے فرمانے لگے کہ انتقال سے پہلے فرمانے لگے، حضرت مولانا یوسف صاحب نے حیات الصحابہ ایک کتاب لکھی ہے صحابہ کی صفات کے بارے میں، صحابہ کی زندگیاں نہیں ہیں اس میں صحابہ کی صفات ہیں۔ صحابہ کی صفات میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے ان کو بڑا افسوس تھا، ان کو بڑی ایک پریشانی لاحق تھی، اور وہ اس پہ بڑے افسردہ تھے، بڑے رنجیدہ تھے۔ وہ کون سی بات تھی؟
وہ بات یہ تھی کہ وہ فرما رہے تھے کہ ساری زندگی میں نے جب سے اسلام قبول کیا تب سے لے کر آج تک اب تک میں نے ہمیشہ جہاں کہیں مجھے شہادت کے آثار نظر آئے، جس مجمع میں گھسنے سے مجھے شہادت کی توقع ہوئی تو میں ہمیشہ ان جگہوں میں گھس جاتا تھا، اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی دولت عطا فرمائے۔ لیکن اور آج میرے جسم کا حال یہ ہے کہ میرے پورے وجود سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ تلوار یا تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ لیکن ہائے افسوس، مجھے زخم تو لگے لیکن میں شہید نہ ہو سکا، اور آج میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا جذبہ تھا، اور یہ صرف ان کا نہیں، سارے صحابہ کا یہ جذبہ تھا۔ جان دینا اس کو وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے، اپنا سب کچھ لوٹانا وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ اپنا سب کچھ لگا دینا اس کو وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ اللہ سے محبت تھی۔ اب آج ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، امت مسلمہ کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن بھی وہی نظر آتا ہے، احادیث بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، مسجدیں بھی ہیں، اذانیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور دین کی جد و جہد بھی ہے، اور دین کو سمجھنے والے لوگ بھی ہیں، سمجھانے والے لوگ بھی ہیں۔ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ اس زمانے میں کوئی کلمہ اتنا طاقتور تھا کہ جو پڑھتا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا تھا۔ آج کا کلمہ ذرا پھس پھسا ہے، جو پڑھتا ہے اس سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، کلمہ آج بھی وہی ہے، اس وقت بھی وہی تھا، قرآن آج بھی وہی ہے، اس وقت بھی وہی تھا، احادیث آج بھی وہی ہے، اس وقت بھی وہی تھی، سارا دین وہی ہے جو اس وقت تھا۔ لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ اللہ کے عاشق تھے، اور ہم دنیا کے مستانے اور دیوانے ہیں۔ وہ اللہ کو چاہتے تھے، ہم دنیا کو چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے دن رات اپنے آپ کو نچوڑتے رہتے تھے، اور ہم دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے۔ ہمارا عام سے عام مسلمان، آپ اس کی زندگی کا شیڈول دیکھیں کہ صبح کو نکلتا ہے اور چل سو چل، نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے رات تک۔ اور یہ مردوں کا بھی حال ہے، عورتوں کا بھی حال ہے، مرد بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، جوان بھی لگے ہوئے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہیں، وہ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں، وہ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کوئی محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا بھوت آج نوجوانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر اتنا سوار ہو گیا ہے، اتنا سوار ہو گیا ہے، اتنا سوار ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں دنیا پہ خرچ کرنے کو آج ضروری سمجھ رہے ہیں، آج ضروری سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ آج کا مسلمان اگر اپنی محنت کو ذرا گھٹا دے، اپنی محنت کو ذرا گھٹا دے اور کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکال لیا کرے، کچھ وقت نمازوں کے لیے بھی نکال لیا کرے، کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی نکال لیا کرے، کچھ وقت اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے نکال لیا کرے، کچھ وقت اپنے محلے، اپنے علاقے میں دین کا ماحول بنانے کی محنت کے لیے نکال لیا کرے، میرے دوستوں اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر کا چولہا بجھے گا نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ تین دن تک اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہمارے نبی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ نہیں آیا؟ کیا ہمارے نبی کے گھر میں 1 ہفتے کا فاقہ نہیں آیا؟ کیا ہمارے نبی کے گھر میں ایک مہینے کا فاقہ نہیں آیا؟ کیا ہمارے نبی کے گھر میں 2 مہینے کا فاقہ نہیں آیا؟ یہ ساری وہ تاریخیں ہیں جو صحابہ کی سیرت میں، ہمارے نبی کی سیرت میں لکھی ہوئی ہے کہ 3 دن گزر جاتے تھے، ہمارے نبی کو کچھ چکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت جبریل آئے، آپ بڑے اداس پریشان تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا 3 دن سے جبریل کچھ چکھا بھی نہیں ہے،
चखा भी नहीं। आप बैठे हुए थे कि आपकी लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी खिदमत में आई और हाथ में कुछ लेके आई, आके पेश किया। आपने फरमाया क्या लाई हो? कहा अब्बू आज मेरे घर में रोटी पकी थी, जब रोटी पकी तो मुझे ख्याल आया पता नहीं अब्बू ने खाई कि नहीं खाई, चलो मैं पहले अब्बू को पहुंचाऊं फिर आके खुद खाऊं, इसलिए मैं आपकी रोटी पका के लाई हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने वो रोटी ली, एक लुक़मा तोड़ के अपने मुबारक मुंह में डाला और फिर उसके बाद फरमाया या बुनय्यतु हाज़ा अव्वलु तआमिन अकलहु अबूकी मुंदु सलासति अय्याम, मेरी बेटी ये पहला लुक़मा है जो आज तेरे बाप के पेट में 3 दिन के बाद दाखिल हुआ। तो लोग कहते हैं ना महंगाई बहुत हो गई है, ज़रूरियात बढ़ गई हैं, ये सब दुनिया से मोहब्बत के असरात हैं जिसकी वजह से आज दुनिया हम पे सवार हो गई है। आज दुनिया हम पे सवार हो गई है और इतनी सवार हो गई है कि फराइज ही के लाले पड़ गए, फराइज ही हमसे छूट गए। अल्लाह की याद के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं रहा। मेरे दोस्तों, दुनिया की मोहब्बत ने हमें दुनिया का दीवाना बनाया। अगर अल्लाह की मोहब्बत होती, अल्लाह की मोहब्बत होती, अल्लाह की मोहब्बत होती, अगर दिल में आज अल्लाह की मोहब्बत होती तो इतनी बड़ी महंगाई के बावजूद और इतने हालात के खराब होने के बावजूद भी हम जरूर अल्लाह के लिए टाइम निकालते। इतनी महंगाई हो गई है, चरसियों ने चरस नहीं छोड़ा। इतनी महंगाई हो गई है, हीरोइनचियों ने हीरोइन नहीं छोड़ी। इतनी महंगाई हो गई है, शराबियों ने शराब नहीं छोड़ा। इतनी महंगाई हो गई है, जुआरियों ने जुआ नहीं छोड़ा। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, नस्वार के आदियों ने नस्वार नहीं छोड़ी। इतनी महंगाई हो गई है, मेनपुरी के आदियों ने मेनपुरी नहीं छोड़ी। कितने नौजवान मिलते हैं, कहते मैं रोजाना 80 मेनपुरियां खाता हूँ, मैं रोजाना 100 मेनपुरियां खाता हूँ। 20 वाले तो लाखों की तादाद में होंगे और सैकड़ों वाले भी बहुत सारे हैं जो रोजाना सैकड़ों मेनपुरियां खाते हैं और कितने कितने सैकड़ों हजारों रुपए वो इन मेनपुरियों पे जाया करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत हो तो बताइए टाइम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? अल्लाह से मोहब्बत हो तो दीन पे चलना आसान होता है कि नहीं होता? अल्लाह से मोहब्बत हो तो इंसान कांटों पे भी सजदे कर सकता है। अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह से मोहब्बत हो तो इंसान खाली जेब पर भी औरों पे खर्च करता है, सखावत करता है। अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह से मोहब्बत हो तो फिर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में नींद ही नहीं आती। इंसान का दिल बेकरार होता है कि मैं उठ के अपने रब से सरगोशियां करूं, मैं उठ के अपने रब से दुआएं करूं, मैं उठ के अपने रब को सजदे करूं, मैं उठ के अपने रब को अपने दिल के दुखड़े सुनाऊं। अल्लाह ताला फरमाते ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला फरमाते ये जो मेरे होते हैं ना, ये जो मेरे आशिक होते हैं, जो हमें चाहने वाले होते हैं, उनके पहलू रात को उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं। उनके पहलू बिस्तरों को टच भी नहीं करते। कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल अस्हार हुम यस्तगफिरून। वो सोते भी हैं तो बहुत थोड़ा, ज्यादा जागते हैं और ज्यादा जागते हैं और थोड़ी देर सोते हैं। और ऐसे भी हैं जो वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ऐसे भी हैं जो रात को सोते ही नहीं है, सारी रात उनकी सजदे में, सारी रात उनकी क़याम में गुजर जाती है। हमारे नबी के एक मशहूर ताबई हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह जब रात का वक्त होता तो फरमाते आज तो रुकू करने को दिल कर रहा है, आज तो रुकू करने को दिल कर रहा है। चुनाचे वजू अल्लाह अकबर कह के नमाज में खड़े होते, मुख्तसर सा क़याम करके रुकू में चले जाते और इतना लंबा रुकू करते, इतना लंबा रुकू करते
کہ صبح صادق کے قریب جا کے رکوع ختم کرتے، مختصر سے سجدے کر کے سلام پھیرتے. یہ ان کی ساری رات کی روٹین ہوتی تھی. کبھی فرماتے آج تو قیام کرنے کو دل کر رہا ہے، چنانچہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے، ساری رات قیام میں گزر جاتی. صبح صادق کا وقت آتا تو مختصر رکوع مختصر سجدے کر کے سلام پھیر لیتے. کبھی فرماتے آج تو سجدے کرنے کو دل کر رہا ہے، چنانچہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے، مختصر قیام مختصر رکوع، اتنا لمبا سجدہ کہ صبح صادق کا وقت قریب ہو جاتا اور پھر مختصر سا اور سجدے مختصر سے اور سجدے کر کے رکعت پوری کر کے اور سلام پھیر لیا کرتے تھے. ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اسلام تو وہی ہے، قرآن وہی ہے، کلمہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کے نبی وہی ہے، صرف ہم بدل گئے ہیں. اور ہم کیا بدلے ہیں؟ ہم کیا بدلے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں دو ہیں ان کی چار تھیں؟ کیا ہمارے کان دو ہیں ان کے 6 تھے؟ کیا ہماری زبان ایک ہے ان کی 3-4 زبانیں تھیں جس سے وہ زیادہ اللہ کرتے تھے؟ نہیں میرے دوستوں، بدلے جو ہیں تو کیا بدلے کہ وہ دنیا کے عاشق نہیں تھے، وہ اللہ کے عاشق تھے. اور ہم اس گندی کمینی مختصر عارضی فانی ختم ہونے والی دنیا کو دل دے بیٹھے. بس کتنا سفر ہے. دنیا سے محبت کرنا یہ بڑی حماقت کی بات ہے. کیسے حماقت کی بات ہے؟ انسان محبت اس چیز سے کرے نا جو کم از کم باقی تو رہے. وہ کیا محبوب ہوا جو چند دن بیٹھا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا؟ وہ کیا محبوب ہوا؟ ایسے محبوب سے دل لگانا کہ جس کا وصال حاصل ہونا ممکن ہی نہ ہو، ایسے محبوب سے محبت کرنا کتنی بڑی حماقت ہے. ایک آدمی کو عہدے کا عشق ہے، وہ عہدے کے لیے دیوانہ ہے، وہ عہدے کے لیے اپنی عزت نفس سے بھی کھیل جاتا ہے. جیسے ہمارے سیاستدان اپنی عزت نفس سے بھی کھیل جاتے ہیں، گرے پڑوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کی منت سماجت کرتے ہیں، یار ووٹ ہمیں دینا بھائی، ووٹ ہمیں دینا بھائی. عزت نفس سے بھی کھیل جاتے ہیں، عہدے کے عاشق، عہدے کے دیوانے. لیکن کتنی حماقت کی بات ہے کہ انسان ایسے عہدے کا دیوانہ بنے جو عہدہ ہمیشہ باقی بھی نہ رہے، جو عہدہ ہمیشہ باقی بھی نہ رہے. کیا وزیر بن جانے کے بعد لوگ ہمیشہ وزیر رہتے ہیں؟ کیا بادشاہ بن جانے کے بعد لوگ ہمیشہ بادشاہ رہتے ہیں؟ کیا ایم پی اے ایم این اے بننے کے بعد لوگ ہمیشہ ایم پی اے ایم این اے رہتے ہیں؟ کیا بڑے افسر بن جانے کے بعد ان کی افسری ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، افسروں کی افسری یہیں رہ جاتی ہے، وزیروں کی وزارتیں یہاں رہ جاتی ہیں، بادشاہوں کی بادشاہتیں یہاں رہ جاتی ہیں. انسان اکیلا، نہ اس کے ساتھ بیوی، نہ بچے، نہ رشتہ دار، نہ دوست یار، کپڑے بھی اس کے اتار دیے جاتے ہیں اور اسے مٹی میں دبا کے ساری دنیا اپنے پیارے بھی بھول جاتے ہیں. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. کتنی حقیقت ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے. سکندر اعظم، فاتح اعظم، جس نے ساری دنیا کو فتح کیا، ساری دنیا پہ اپنا جھنڈا لہرایا، اور کتنی انسانیت کا اس نے قتل عام کیا. لیکن جب موت کا سامنا ہوا تو ہار گیا. کسی فوج سے نہیں ہارا، کسی فوج سے نہیں ہارا، کسی لشکر سے نہیں ہارا، کسی بڑے سے بڑے ہتھیار سے نہیں ہارا، کسی بڑی سے بڑی مضبوط قوم سے نہیں ہارا. سبھی کو ہراتا چلا گیا اور خود فاتح بنتا چلا گیا. لیکن جب موت کا سامنا ہوا تو خود ہار گیا.
کیسر بھی ہار گیا، کسرا بھی ہار گیا، سکندر بھی ہار گیا۔ عہدے سے محبت کرنے والا کتنی بڑی حماقت میں مبتلا ہے، پیسے سے، دونوں سے محبت کرنے والا، گھر سے، مال پیسے سے، بیوی بچوں سے محبت کرنے والا کتنی بڑی حماقت میں مبتلا ہے، اور دنیا کے اور ساز و سامان سے، دنیا کے حسینوں سے محبت کرنے والا کتنی بڑی حماقت میں مبتلا ہے۔ دنیا کا آپ کوئی بھی حسین لے لیں، کوئی بھی حسین لے لیں، چاہے وہ کتنا حسین کیوں نہ ہو، ایک تو وہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا، دوسرا وہ ہمیشہ حسین نہیں رہے گا۔ کتنے حسین ہیں کہ جنہوں نے جب موت کا پیالہ پیا تو ان کا سارا حسن مٹی میں مل گیا، نہ چہرے پہ وہ چمک دمک رہی، نہ سر پہ وہ زلفیں اور بال رہے، اور نہ وہ آنکھوں کی پلکیں رہیں، نہ وہ ماتھے کی بھویں رہیں، نہ وہ ابھرے ہوئے گال رہے، اور نہ وہ گوئی کھال رہی۔ سارا کچھ ختم ہو گیا، کیڑوں نے چاٹ چاٹ کے ہڈیوں کا بھی چونا چونا بنا دیا۔ اس لیے دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا دیوانہ بنا جائے، اس سے عشق کیا جائے۔ ایک ذات ایسی ہے کہ جس سے عشق کرنا حق بنتا ہے، جس سے عشق کرنا لازمی ہے، جس سے عشق کرنا فرائض کے درجے میں ہے، جس سے عشق کرنا سب سے بڑی سمجھداری ہے، جس سے عشق کرنا سب سے زیادہ نفع کا سودا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے کوئی محبت کر لے تو اللہ تو عارضی نہیں ہے، اللہ تو فانی نہیں ہے، اللہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ تو چھوٹنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سے دل لگایا تو دنیا میں بھی اللہ ساتھ ہے، اور مرتے ہی اللہ ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ ساتھ ہے۔ اور اللہ بڑا قدردان ہے، دنیا بڑی بے قدری ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ جو لوگ دنیا کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں پھر ان کو اپنے محبوبوں کے ناز اٹھانے پڑتے ہیں، ان کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، ان کے مطالبے پورے کرنے پڑتے ہیں، کرتے 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 کسی ایک ناز نخرے کو بھی آپ پورا نہ کریں تو وہ پچھلے سارے احسانات کو ایک دم صفر کر دیتے ہیں اور اپنی نگاہیں پھیر لیتے ہیں اور آپ سے ایک دم کٹ کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ ساری زندگی بھی بندہ اس سے بے وفائیاں کرے، اس کی نافرمانیاں کرے، ایک دفعہ اگر تھوڑی توجہ دے تو اللہ تعالیٰ پچھلی ساری باتیں چھوڑ کے اس ایک بات کو لے کے اس کی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ایسا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میرے بندوں میں بڑا قدردان ہوں۔ اب اندازہ لگائیں اس سے بڑی کیا قدر ہوگی کہ وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ساری رڈا بستی کافر ہو جائے، خدا نہ کرے، سارا باولپور، سارا پاکستان، ساری دنیا ساری دنیا کافر ہو جائے، اللہ کی عزت پہ فرق تھوڑی پڑے گا۔ اتنا بے نیاز بادشاہ ہے وہ، سب سے بے نیاز، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت، دیکھیں یہ بالشت، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ایک ہاتھ یعنی دو بالشت، دگنا۔ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔
ومن تقرب الی باعا تقربت الیہ من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہوں. اتنا 4 گنا 6 گنا اس کے قریب ہوتا ہوں. اور اگلی بات اس سے بھی عجیب، ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کے آتا ہے نا، جو میری طرف چل کے آتا ہے تو میں رب، میں زمین آسمان کا بادشاہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اللہ اکبر، کتنا قدردان ہے بندہ. جو محتاج ہے وہ چل کے جا رہا ہے، اور اللہ جو بے نیاز ہے وہ دوڑ کے آ رہا ہے. اور ایک حدیث قدسی میں تو اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ادعوک وتفر منی، میرے بندے میں تمہیں بلاؤں اور تم مجھ سے بھاگتا ہے. اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھولتا ہے. میرے بندے میں تجھے یاد کرتا ہوں، میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں. اذکرک، میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں اور تو مجھے بھولتا ہے. کتنا قدردان ہے، کتنا اپنے بندے پہ مہربان ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک سے محبت کرنا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اور جب تک اللہ سے محبت نہ ہو تب تک دین میں استقامت آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ساری دنیا کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک دھمکی دی ہے. دھمکی، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم لوگ اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جاؤ گے نا تو کوئی حرج نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم مرتد ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، ہم ایسے لوگ لائیں گے جن سے ہم پیار کریں گے وہ ہم سے پیار کریں گے. کتنی زبردست بات ہے. ایک آدمی، ایک مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک عالم ہے، اس کی بیوی جاہل ہے، اس کی بیوی جاہل ہے اور خوبصورت بھی اتنی نہیں ہے، لیکن ہے بڑی نخرے باز، پریشان کرتی ہے، بدتمیز بھی بہت ہے. تو ایک دفعہ خاوند نے، عالم نے تنگ آ کر اسے کہا کہ اگر تو باز نہ آئی نا تو پھر میں ایسی عورت سے شادی کروں گا جو تیرے جیسی جاہل نہیں ہوگی، عالمہ ہوگی، اور تو بدصورت ہے، وہ خوبصورت بھی ہوگی. تو گویا یہ ایک پسندیدہ معیار آ گیا سامنے کہ اس خاوند کا پسندیدہ معیار کیا ہے، اس خاوند کی پسند کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ایمان والوں اگر تم مرتد ہو گئے نا تو پھر ہم ایسے بندے لائیں گے جو عین ہماری پسند کے مطابق ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ یحبہم، اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، ویحبونہ، وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے سامنے ذلیل ہوں گے، یعنی مومنوں کے سامنے متواضع ہوں گے، بے حیثیت ہوں گے، جھکے جاتے ہوں گے، اور کفار کے سامنے وہ بڑے دلیر، بڑے بہادر، اور ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے ہوں گے. اور یجاہدون فی سبیلک حقا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں گے، کفار سے قتال بھی کرنا پڑے تو کریں گے، اور دنیا ان کو چاہے کتنا لان تان کرے وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے. اس آیت میں جہاں امت مسلمہ کو ایک دھمکی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی پسند بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے بندے پسند ہیں.
اللہ تعالیٰ کیسے بندے چاہتے ہیں کہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہوں. اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، تو وہ مسلمان سے لڑتا اور مسلمان کے سامنے اکڑے گا نہیں، کبھی مسلمان پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، کبھی اس کا حق. اس آیت کے اندر اپنا ایک پسندیدہ معیار ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم نے دین چھوڑ دیا تو ہم ایسی قوم کو بھیجیں گے کہ جو اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے. پھر اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے سامنے متواضع ہوں گے. اس لیے کہ مومن اللہ کی نشانی ہے اور محبوب کی نشانی بھی پیاری لگتی ہے، لہذا وہ کسی مسلمان سے لڑنے بھیڑنے والے نہیں ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، وہ کفار کے سامنے بڑے جری ہوں گے، سینہ سپر ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا دشمن ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہوں گے، اس لیے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے. اور یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانی دیں گے، اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھائیں گے، اس لیے کہ محبوب کے لیے مشقت اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو ہزار لوگ تانے دیں، انسان اس سے متاثر نہیں ہوتا. کسی کے تانوں سے کوئی محبوب کو تھوڑی چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ پاک سے محبت کی وجہ سے انہیں دین پر استقامت ہوگی. اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر دین پر استقامت چاہیے تو اللہ سے محبت پیدا کرنا ضروری ہے. جو لوگ چند دن کچھ رہتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ابھی پیوست نہیں ہے. جب محبت پیوست ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جب محبت پیوست ہو جائے گی تو کسی تانے والے کے تانے کا اثر نہیں ہوگا اور کسی رکاوٹ سے وہ دین سے ہٹیں گے نہیں اور دین میں سست نہیں پڑیں گے، بلکہ انہیں دین پر استقامت حاصل ہوگی جب ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. تو میرے دوستو، اللہ سے محبت ہماری ضرورت ہے. اللہ سے جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھئی گھر تو ہونا چاہیے نا، گھر تو ضرورت ہے، گھر تو ہونا چاہیے. ایک جوان کہتا ہے جوان ہو گیا ہوں، شادی تو ہونی چاہیے نا، شادی تو ضرورت ہے. میرے دوستو، جیسے کہتے ہیں آخر کھانا تو چاہیے نا بھائی، کھانا تو ضرورت ہے. آخر بجلی تو چاہیے نا، بجلی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اسی طرح ان سب سے بڑی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. اور اللہ کی محبت آتی کہاں سے ہے؟ اللہ کی محبت اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. یہ اہل اللہ کی صحبت ہی سے ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی. آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام کو جو محبت کا اتنا بڑا معیار حاصل ہوا، محبت کا اتنا اونچا رتبہ حاصل ہوا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. تو جب بھی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی ذات سے تو وہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سارے بھائی نیت کریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے. اور اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے.